الداخل في مثل هذه المشتقات حتى يكون النتيج السابق المعلوم الذي له تحقق والنتيجة النتيجية من المعلوم الذي ليس له تحقق، وهكذا لأن الأمر الخاص ليس مطلقا في مفهوم المشتق وقسمة المعلوم إليها لا تقتضي ذلك. اچھا، اب ثم لما کان سے ایک اور اعتراض کا جواب دیتا میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ. سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھو موجود کی نقیض کیا ہے؟ معدوم. ثابت کی نقیض کیا ہے؟ منفی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں یہ انہوں نے بتا دیا نا، شارح نے، یہ جو اکثر معتزلہ کا مذہب نقل کیا نا کہ دیکھو اما لا تحقق له فی نفسی اصلا وهو المنفی او له تحقق فی نفسه وهو الثابت. تو ثابت کو منفی کے مقابلے میں لے آیا کہ نہیں لایا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے نقیض سے. اسی طرح اگلی عبارت میں دیکھو فَإِمَّا لَا كَوْنَ لَهُ فِي الْأَعْيَانِ وَهُوَ الْمَعْدُومُ أَوْ لَهُ كَوْنٌ فِيهَا وَهُوَ الْمَوْجُودُ. تو معدوم کے مقابلے میں کس کو لے آئے؟ موجود. تو پتہ لگا معدوم اور موجود میں کیا ہے؟ تناقض ہے. انہوں نے تو ایسا بنا لیا، حالانکہ یہاں ایسا نہیں چاہیے. میاں یہاں تقسیم ہو رہی ہے معلوم کی، کہ معلوم کو دیکھیں گے کہ اس کا تحقق ہے کہ نہیں ہے، خارج میں ہے تو موجود، نہیں تو معدوم. اس کا کون ہے کہ نہیں. تو یہ تو معلوم کی تقسیم ہو رہی ہے. تو پھر منفی کی نقیض تم کہتے ہو یہ ثابت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو میاں، منفی جو ہے وہ صفت کا صیغہ ہے، اس کے لیے موصوف نکالیں گے. ثابت جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، اس کے لیے موصوف نکالو گے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میاں ثابت کے لیے موصوف تم کس کو نکالو گے؟ ثابت جس کی قسم ہے. منفی کے لیے موصوف کس کو نکالو گے؟ منفی جس کی قسم ہے. تو کس کی قسم ہے؟ معلوم. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ منفی کا معنی کیا؟ المعلوم الذی لا تحقق له اصلا.
المعلوم الذی، منفی کا یہ معنی ہو گیا. تو اب ثابت کا کیا معنی ہوگا؟ المعلوم الذی، اللا معلوم الذی لا تحقق له اصلا. اللا معلوم، کیونکہ نقیض الشیء رفعہ، تو وہاں تم نے کیا نکالا؟ المعلوم الذی لا تحقق له اصلا، منفی میں. تو اس کی رفع کیا ہوگی؟ اللا معلوم الذی لا تحقق له اصلا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ منفی کے لیے ثابت نکال دیا. منفی کے لیے نقیض کس کو کہا؟ ثابت کو. ثابت کے لیے کس کو بنا دیا؟ منفی کو. ان میں تناقض کدھر ہے؟ تناقض تو رفع الشیء، نقیض الشیء رفعہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ادھر تم نے منفی میں نکالا المعلوم الذی لا تحقق له، یہ منفی کا معنی ہو گیا نا، کیونکہ معلوم کی تو قسمیں ہیں، معلوم کو تو نکالنا ہے. تو اب اس کی نقیض نکالو گے تو نقیض کیا چیز ہوگی؟ ہاں، معلوم کی رفع. تو اللہ معلوم الذی، یہ تو میاں پھر یہ جو انہوں نے کہا کہ منفی کی نقیض ثابت اور ثابت کی منفی، یہ تو کام ٹھیک نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو موجود کے لیے کس کو نقیض بنا؟ معدوم کو. کہتے یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ بھی دونوں قسمیں ہیں کس کی؟ تو وہ مقسم تو اقسام میں معتبر ہوتا ہے نا، تو وہ نکالنا پڑے گا ہر ایک کے ساتھ. ہاں، تو موجود کا معنی کیا؟ المعلوم الذی لہ کون فی العیان. المعلوم الذی، تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ معدوم نہیں، نقیض و شرف ہوں. اللہ معلوم الذی لہ کون فی العیان. نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو قاضی عدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ثابت کے لیے نقیض بنایا منفی کو، موجود کے لیے نقیض بنایا معدوم کو، میاں یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے، ان میں تو تناقض نہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے ماتن کے اوپر، قاضی عدد کے اوپر رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے آدمی ہیں. علامہ تفتزانی کے استاد ہیں، قطب الدین رازی کے بھی استاد ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں. تو بہرحال یہ اعتراض ان کے کلام پر ہوتا ہے. میر زاہد ہیروی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، اس سوال کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں میاں بات کو ذرا بنیاد سے سمجھو. دیکھو، ایک ہے وجود اور ایک ہے عدم. دونوں مصدرین ہیں، مبدعین ہیں. وجود اور عدم میں تناقض ہے کہ نہیں؟ وجود کی نقیض کیا؟ عدم. عدم کی نقیض کیا؟
ایک ہے ثبوت اور ایک ہے نفی. ثبوت اور نفی میں تناقض ہے کہ نہیں ہے؟ ثبوت کی نقیض نفی، نفی کی نقیض ثبوت. اللہ تجھے بخشے جب مبدئین میں تناقض ہے تو مشتقین میں بھی تناقض ہوگا. ماخذ اشتقاق میں جب تناقض مانتے ہو تو مشتقین میں کیسے نہیں مانو گے؟ عائشہ میں جب نفی اور ثبوت میں تناقض مانتے ہو تو ثابت اور منفی میں، ثابت مشتق ہے کس سے؟ ثبوت سے. منفی تو مشتقین میں بھی تناقض ہوگا. یہ تو سیدھی سی بات ہے. وجود اور عدم میں تناقض مانتے ہو تو پھر موجود مشتق ہے کس سے؟ وجود سے. اور معدوم مشتق ہے کس سے؟ عدم سے. تو مشتقین میں بھی تناقض ہوگا. تو قاضی عدد نے ٹھیک کیا، وہ اس قانون پر چلے ہیں کہ میاں مصدرین میں، مبدئین میں، ماخذ اشتقاق میں اگر تناقض ہوتا ہے تو پھر ان کے مشتقین میں بھی تناقض ہوگا. سمجھے ہو بات کہ نہیں سمجھے ہو؟ یہ سوال کا جواب دے دیا. ثم لما کانا، ترجمہ کرو ترجمہ. ثم لما کانا نقیض الثبوت، دیکھو النفی، ثبوت کی نقیض کیا چیز ہے؟ نفی. تو نفی کی ثبوت. اچھا، وَنَقِيضُ الْوُجُودِ الْعَدَمَ، اور وجود کی نقیض کیا چیز ہے؟ عدم. اور عدم کی تو میاں جب مبدئین میں تناقض ہے تو کان نقیض الثابت المنفیہ ونقیض الموجود المعدومہ. ہمیں آگے کیوں وجہ بتاتے ہیں کہ لأن التناقض بین المصدرین یستلزم التناقض بین المشتقین. جب مصدرین میں، مبدئین میں تناقض ہو تو یہ ملزوم ہے اور مشتقات میں تناقض اس کو لازم ہے. تو قاضی عدد نے جو تقریر کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ معدوم کو نقیض بنایا، موجود کے لیے ٹھیک کیا، قاعدے کے مطابق کیا. اچھا، اب ایک اور اعتراض ہو. یہ تو چلو جواب دے دیا. اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میاں تو یہ تو کام نہیں بنا. پھر بھی اس لیے کہ بات ہو رہی ہے یہاں پر معلوم کی تقسیم کی. یہ ثابت اور منفی دونوں کیا چیزیں؟ معلوم کی قسمیں ہیں. اور یہ موجود اور معدوم کیا چیزیں؟ معلوم کی قسمیں ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو قاعدہ تو یہ ہے کہ معلوم یعنی مقسم تو اقسام میں معتبر ہوتا ہے. مقسم تو اقسام میں معتبر ہوتا ہے. تو یہ تو تم نے مقسم کا اعتبار نہیں کیا. یہ تم نے کہا کہ موجود اور معدوم میں تناقض ہے. کیوں؟ کہ عدم اور وجود میں تناقض ہے. وہ ٹھیک ہے یار، عدم اور وجود میں اپنی جگہ پر تناقض ہے، لیکن یہاں پر جو معدوم ہے وہ کون سا معدوم ہے؟ المعلوم المعدوم. ہمیں آئیے، اور یہاں جو موجود ہے وہ کون موجود ہے؟ المعلوم. معلوم تو ان میں معتبر ہوگا. تو معلوم کا اعتبار کرو اور پھر تناقض نکالو.
تو پھر بات وہی آئے گی کہ المعلوم الذی لہو تحقق فی الاعیان، یہ موجود کا معنی ہوا. اب نقیض کیا ہوگی؟ اللہ معلوم الذی، یہ نقیض مشرف ہو. تو یہ تو تم نے سیدھی سادھی بات کر دی، ہم کو ٹرکا دیا کہ بھئی مبدعین میں تناقض ہے، لہذا مشتقین میں بھی تناقض. یہ ٹرکانے والی بات نہیں ہے. یہاں کی بات کرو تو یہاں جو تحقیق ہو رہی ہے وہ معلوم کے اقسام کی بات ہو رہی ہے. تو معلوم کو ساتھ ملانا پڑے گا کہ مقسم اقسام میں معتبر ہوتا ہے، تو معلوم کو ملا لو، پھر تناقض نکالو. اب پھر معلوم کی نقیض کیا ہے؟ لا معلوم. تو یہ تو بات تو وہی ہو جائے گی. یہ ایک اعتراض دوبارہ ہو گیا، اس جواب کے اوپر اعتراض ہو گیا. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ. کہ میاں ٹھیک ہے آپ کی بات کہ مقسم کا اعتبار اقسام میں ہوتا ہے، لیکن مقسم دو قسم کا آتا ہے. ایک مقسم وہ ہوتا ہے جو اقسام کے لیے کلی ذاتی ہوا کرتا ہے. اقسام کے لیے کلی ذاتی ہوا کرتا ہے. جیسے دیکھو حیوان ہے، حیوان کی آپ تقسیم کرتے ہیں انسان اور فرس اور بقر اور غنم وغیرہ. تو یہ حیوان ان کے لیے کیا ہے؟ ان اقسام کے لیے کیا ہے؟ جنس. تو جنس کلی ذاتی ہوتی ہے، اس کی ذات میں، اس کی ماہیت میں داخل ہے. ایک اس قسم کا مقسم ہوتا ہے جو اقسام کے لیے ذاتی ہو، جز ہو. ایک مقسم وہ ہوتا ہے جو اقسام کے لیے ذاتی نہیں ہے، عرضیات میں سے. عرضیات میں سے فرض کرو وہ عرض عام ہے. جیسے آپ ماشی لے لو، ماشی، تو ماشی کی تقسیم کرو انسان، فرس، بقر. تو کیا یہ ماشی جو ہے یہ انسان کی ماہیت میں داخل ہے؟ انسان کی ماہیت میں معتبر ہے؟ فرس کی ماہیت میں معتبر ہے؟ یہ تو کلی عارضی ہے، کلی عارضی ہے. تو میاں ہر جگہ داڑھی سرخ دیکھ کر شاگل مت کہو کہ تم کہتے ہو یہ قسم ہے، بس یہ مقسم اس میں معتبر ہے. ہر جگہ مقسم معتبر نہیں ہوتا. وہاں معتبر ہوتا ہے جہاں مقسم کلی ذاتی ہو، کلی ذاتی ہو، پھر معتبر ہوتا ہے. تو میاں یہ معلوم جو ہے یہ موجود اور معدوم کے لیے کلی ذاتی ہے، یہ تو اس کا عرض عام ہے. معلوم کیا ہے؟ عرض عام. معلوم جو ہے وہ موجود بھی ہو سکتا ہے، معلوم معدوم بھی ہو سکتا ہے. معدوم معلوم نہیں ہو سکتا. تو معلوم ثابت بھی ہو سکتا ہے، معلوم منفی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو اقسام کے لیے کیا ہے؟ عرض عام. یہ موجود کی ماہیت میں داخل ہے، معدوم کی ماہیت میں داخل ہے، ثابت کی ماہیت میں داخل ہے، منفی کی ماہیت میں داخل ہے. تو جب داخل نہیں ہے تو اعتبار کیسا ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟
اس لیے کہتے ہیں قاضیت اس نے ٹھیک کیا، اس نے جو موجود کو معلوم کا نقیض بنایا صحیح بنایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ معلوم اس کے لیے عرض عام ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں یہ کل ذاتی ہو پھر بات صحیح، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اس لیے فرماتے ترجمہ کرو کہ والمعلوم لیس داخلا فی مفہوم هذه المشتقات۔ دیکھا، والمعلوم، تم نے تو کہا تھا معلوم ان کے ساتھ معتبر ہے نا، تو معلوم معتبر کرو اور پھر نقیض نکالو تو لا معلوم آئے گی۔ کہتے یار معلوم کا اعتبار ہی نہیں تو لا معلوم کیسے آ جائے گا؟ معلوم کا حتی یکونا نقیض الثابت اللا معلوم الذی لہ تحقق، کہ معلوم کا اعتبار ہو تو پھر ثابت کی نقیض کیا آئے گی؟ لا معلوم، لا معلوم۔ تو میاں معلوم کا اعتبار ہی نہیں ہے تو نقیض لا معلوم اب آ جائے گی، سمجھ آئی؟ وَنَقِيضَ الْمَنْفِي اللَّا مَعْلُومَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ تَحَقُّقٌ وَهَكَذَا۔ ہاکذا کا مطلب کیا؟ موجود اور معدوم کو بھی اسی پر قیاس کرو، سمجھ آ گئی ہے؟ تو میاں جب معلوم جو مقسم ہے وہ یہاں معتبر ہی نہیں ہے، یہ تو عرض عام ہے، تو پھر یہاں پر لا معلوم نقیض کیسے آ جائے گا ثابت کا؟ کہ تم منفی کا ترجمہ کیا کرو کہ اللہ معلوم الذی لہ لا تحقق لہ، ہمیں یہ تو نقیض نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ اور ایک اعتراض کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ میاں جب معلوم کا اعتبار نہیں کرتے، تم نے یہ کہا کہ معلوم کا اعتبار یعنی عرض عام، تو پھر تو اس موجود اور معدوم کا تعلق ہی نہ ہو، کس کے ساتھ؟ معلوم کے ساتھ۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ادھر تم کہتے ہو کہ بھئی یہ معلوم کی دو قسمیں ہیں، موجود، معدوم، ثابت، منفی۔ سمجھ آئیے؟ ادھر تم کہتے ہو کہ یہ اقسام ہیں اس کے، وہ مقسم ہے، ادھر کہتے ہو اس کا اعتبار ہی نہیں، تو وہ معلوم بیچارہ تو اجنبی ہو گیا ان اقسام سے۔ وہ معلوم جو ہے وہ تو اجنبی ہو گیا موجود اور معدوم سے، اور ثابت اور منفی سے، تو یہ پھر اقسام کیوں کرتے ہو کہ یہ معلوم کے اقسام؟ آئی سمجھ میں؟ کہتے ہیں میاں بات یہ ہے کہ میں نے تو کلیئر بتا دیا کہ یہ معلوم اپنے اقسام کے لیے عرض عام ہے، اجنبی نہیں ہے۔ عرض عام اپنے افراد کے لیے کلی عرضی ہوا کرتی ہے کہ نہیں؟ اجنبی ہوتا تو اجنبی نہیں ہوتا۔ عرض عام اپنے افراد کے لیے کیا چیز ہے؟ کلی عرضی، اور وہ اس کے افراد ہیں، اجنبیت نہیں آئی۔
اگر معلوم کا اعتبار بطور ذاتی نہ ہو تو تم کہتے یہ تو اجنبی ہو گیا. کلیات عارضیہ اور اپنے افراد کے درمیان میں رشتہ ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کلی اور جزئی کی نسبت ہوتی ہے. تو یہ ان کے لیے عرض عام ہے. جب عرض عام ہے تو اجنبیت تو نہیں آئی. اس لیے ترجمہ کرو. فرماتے ہیں کہ میاں لأن الامر الخاص ليس معتبرا في مفہوم المشتق، کہ امر خاص کون؟ معلوم. یہ اس منفی جو مشتق ہے، ثابت جو مشتق ہے، موجود جو مشتق ہے، معدوم جو مشتق ہے، ان کے مفہوم میں معتبر نہیں ہے. تو جب مفہوم میں معتبر نہیں، کیا مطلب؟ یعنی مفہوم میں داخل نہیں، ذاتی نہیں ہے اس کے. تو ذاتی نہ ہونے سے کیا یہ لازم آ جائے گا کہ وہ اجنبی ہو گیا؟ اجنبی تو نہیں ہوتا. کلی عارضی ہے، کلی عارضی ہے. اب اس پر اعتراض پھر ہو گیا کہ یار سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. ادھر تو سب لوگ کہتے ہیں کہ مقسم اپنے اقسام میں معتبر ہوتا ہے، تو ادھر تم نے تو دو قسمیں کر دی مقسم کی، ایک معتبر ہے اور ایک نہیں معتبر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں میاں دیکھو، اقسام کے دو اعتبار ہیں. جس طرح مقسم کی دو قسمیں، اقسام کی بھی اعتبارات ہیں دو. ایک اقسام من حیث انہا اقسام لذالک المقسم، فرض کرو اسم فعل حرف کلمے کے اقسام ہیں، کلمے کے. تو اسم فعل حرف اس حیثیت سے کہ یہ اقسام ہیں کلمے کے، یہ حیثیت تقییدی، یہ اگر معتبر ہو گئی تو پھر تو کلمہ ان کے اندر معتبر ہے، ان کے مفہوم کے اندر معتبر ہے. یعنی مقسم ان کے اندر معتبر ہے. ایک یہ حیثیت اقسام کی کہ الاقسام من حیث انہا اقسام لذالک المقسم. اب ظاہر بات ہے کہ حیثیت مقسم جب آپ نے اقسام میں معتبر کر دی تو اب تو اقسام کا اعتبار، اقسام میں مقسم کا اعتبار ہو گیا. ایک یہ اعتبار ہے اقسام کا. دوسرا اعتبار ہے اقسام کا، اقسام من حیث ذاتہا لا باعتبار الاقسامیت لذالک المقسم. ایک اقسام کا اعتبار ہے کس کا؟ ان کی ذوات کا. جو قسم ہے اس کی ذات کا اعتبار ہے. تو ذات کا اعتبار کرو گے تو کیا چیز آ جائے گی اس میں؟ ذاتیات. کیا چیز آ جائے گی؟ تو یہاں یہ مقسم ان اقسام کے لیے ذاتی ہے. یہاں اقسام کا اعتبار من حیث الذات ہے، من حیث انہا اقسام لذالک المقسم اس حیثیت سے نہیں ہے. یہ جو قاضی عبد نے فرمایا کہ موجود نقیض ہے معدوم کی من حیث الذات لا من حیث انہ قسم للمعلوم. سمجھ میں آئیے؟ معدوم نقیض ہے کس کی؟ موجود کی. من حیث الذات لا من حیث انہ قسم للمعلوم، کیونکہ معلوم بیچارہ تو ان کا کلی عارضی ہے، تو ذات میں داخل ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ جو قاضی عدل نے فرمایا کہ ثابت جو ہے یہ نقیض ہے منفی کی، تو یہ کیسے؟ من حیث الذات
لا من حیث انہ قسم للمعلوم. یہ جو منفی انہوں نے کہا کہ منفی قسم ہے کس کا؟ منفی جو ہے یہ نقیض ہے کس کا؟ ثابت کا. تو من حیث الذات لا من حیث انہ قسم لذلک المعلوم. تو معلوم اب معتبر ہے اس پہ. من حیث الذات اعتبار کرو گے کسی چیز کی تو اس کی ذات آ جائے گی اس اعتبار میں، اور اس کی ذاتیات آ جائیں گی جن سے ذات مرکب ہے. ذاتیات اس کے علاوہ اور کوئی چیز آ سکتی؟ تو مقسم خود نہیں آیا کہ یہاں مقسم تو عارضی ہے. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں میرزا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو وقسمۃ المعلوم الیہا لا تقتضی ذالک. یہ جو معلوم کی تقسیم ہوئی ہے الیہا، اے موجود، معدوم، ثابت، منفی، ان کی طرف، یہ تقسیم تو تقاضا نہیں کرتی ہے کہ معلوم معتبر ہوگا ان کی ذات میں داخل ہوگا. اس کا تو تقاضا نہیں ہے کیونکہ اقسام کا اعتبار من حیث ذات ہے. یہاں پر من حیث انہ اقسام لذالک المعلوم نہ اس حیثیت سے نہیں. تو اب معلوم داخل ہو جائے گا. تو جب معلوم داخل نہیں ہوگا تو لا معلوم اس کی نقیض آ جائے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا قاضی عدد نے جو موجود کو معدوم کا نقیض بنایا، ثابت کو منفی کا بنایا، ٹھیک کیا ہو، صحیح کیا ہو. بات سمجھے ہو؟ چلو ہو گیا. جنید سب کو ایسے ہی کرا.